اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، مفلسی اور غربت کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ اسی حوالے سے پچھلے لیکچر کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب اللہ کی بنائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم غیروں کی تعلیمات کی طرف چلتے ہیں تو راہیں کس طرح کھوٹی ہو جاتی۔ جیتے جاگتے انسان، ذہین فطین انسان بھی جب اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے غیر کے سامنے سرنڈر کر لیتے ہیں تو ان کی زندگی کا دھارا بدل جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ مالتھوس نے اور فرانسس پلاس نے جب یہ بتایا کہ آبادیاں 2، 4، 8، 16، 32، 256 اس طرح آگے بڑھ جاتی ہیں اور وسائل تو انسان کے صرف 1، 2، 3، 4، 5 کی طرح بڑھتے ہیں، جتنی مرضی کوشش کر لی جائے ان کی ریشو یہی رہے گی اور آبادیاں بڑھ جائیں گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 25 سال کے بعد تو آبادی دگنی ہو جائے گی اور 2 صدیاں بھی نہیں گزریں گی تو زمین کے اوپر آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ انسان نے ذرا نہیں سوچا یہ تعلیمات مجھے مالتھوس سے لینی چاہیے تھی کہ اپنے اللہ سے لینی چاہیے تھی۔ اس نے ذرا نہیں سوچا کہ مجھے اس دنیا پر بھیجنے سے پہلے اس نے میرا رزق تو اس زمین کے اندر، اس فضا کے اندر، اس پانی کے اندر چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ مجھے تو کچھ کرنا بھی نہیں آتا تھا، رزق پہلے سے موجود تھا اور وہ ملتا چلا گیا۔ کیا تاریخ میں کبھی ایسا موقع آیا کہ 2 صدیاں گزر گئی ہوں اور اس کے بعد کیا ابھی صرف 2 صدیاں ہی نہیں گزری؟ کبھی ایسا موقع آیا کہ زمین کے اوپر کسی کو کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملی ہو؟ میں عقلی دلائل کی بات نہیں کرتا، میں تو صرف یہ بات کہتا ہوں جس نے انسان کو بنایا ہے، جس نے اس زمین کو بنایا ہے، اس سے تو پوچھ لیں کیا تیرے پاس اتنا رزق ہے جو اتنے لوگ پیدا کر رہا؟ تو پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو پختہ ایگز ہوتے ہیں وہ تو 360 ہوتے ہیں اور مرد کے مادے میں وہ تو تقریباً 22 کروڑ سے لے کر 50 کروڑ اور 70 کروڑ تک کے ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھار مرد کا ایک سیل کبھی ایگ سیل کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہر کے اندر بھی پیدا ہوں تو کیا ہر عورت کے اندر 360 بچے کبھی زندگی میں سنے ہیں آپ نے؟ وہ کیا حساب لگاتے ہیں؟
پھر وہ یہ سمجھا رہا ہے کہ آبادی کو کنٹرول کرنا ہم نے تمہارے بس میں رکھا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے بس میں رکھا ہوا ہے، وہ ایگ تو کروڑوں ہیں، اور جب پختہ کوئی ایگ آتا ہے تو اس کے بعد مرد کے اسپیسمن ملتے ہیں، پھر جا کے کبھی بچہ پیدا ہوتا، وہ اس کے حکم سے ہوتا ہے کہ مالتھوس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اصل بات ایمانیات کی ہے کہ ہمارا ایمان کہاں چلا گیا۔ پھر وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اسی طرح کی تعلیمات دینے والے، اسلامی تعلیمات دینے والوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، انسانوں کے قتل کی جس نے یہ سائنٹیفک بنیاد رکھی ہے، کیا وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ وہ قاتل نہیں ہے؟ وہ فسادی نہیں ہے؟ کتنی تخریبی سوچ ہے کہ تم اپنے مفاد کی خاطر، میں جملہ بڑا ایمانداری سے استعمال کر رہا ہوں کہ بچے دو ہی اچھے، تیسرا آئے گا تو وہ میرے اور میرے دو بچوں کے رزق میں سے بھی کھا جائے گا، اپنے مفادات کی خاطر تم اللہ کے منصوبے کو خاک میں ملانے کے لیے اپنی تئیں کوشش کر لو، تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا ہے تم روک سکو گے اسے؟ اور پھر تم نے دیکھا نہیں کہ کتنے میاں بیوی ہیں کٹھے ہی رہتے ہیں لیکن دعائیں کرتے ہیں، پھر بھی ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ یہ کنٹرول کرنے والی ہستی تو اوپر بیٹھی۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو عملی کمزوریاں تب آتی ہیں۔ جب سوچ کے اندر فرق آتا ہے تو عمل کے اندر لازماً فرق آ جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ان کے کہنے پر اپنی آبادیوں کو کم کر لیا، اپنی نسلوں کو کم کر لیا، اولاد کو قتل کرنے کے طریقے، وہ مانع حمل ہوں، وہ اسقاط حمل ہوں، یا ڈائریکٹ قتل کر دیتے ہوں، وہ جو عرب شروع میں کرتے تھے، سب مفلسی کے ڈر سے کرتے تھے۔ تو رزق دینے والا کہتا ہے میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں اور انہیں بھی دوں گا، اور بلکہ ان کا نام پہلے لیا ہے، میں انہیں رزق دوں گا اور تمہیں بھی دیتا ہوں۔ تو تمہیں اپنی مثال کا نہیں پتا کہ تمہارے پاس اللہ نے رزق پہنچا دیا؟ انسان کی ایک اور کمزوری کہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے میری کوششوں سے ہوتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے حکم سے ہوتا ہے، جس کی یہ کائنات ہے اس کے حکم سے ہونا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو رزق ملا ہے تو اگر وہ سمجھے کہ میرے جسم کی بڑی قوت تھی اس لیے میں نے کما لیا، میری ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ تھیں میں نے اس لیے زیادہ کما لیا، تو کتنے دانشور ہیں جو بھوکے ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے ڈاکٹر کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وہ اسکول پڑھانا چاہیں اچھے اسکول میں تو بچوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے؟ پھر جن کے پاس دولت ہے کیا وہ اپنی دولت ٹھیک طریقہ استعمال کر سکے؟ اور جن کے پاس نہیں ہے وہ سال ہی نہیں ہے، کیا دنیا کے اندر ہیرے وہ لوگ نہیں بنے؟ اگر بنانے والی ہستی اوپر اس پر ایمان ہو تو میں پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ اگر دنیا میں یتیم پیدا ہوتے ہیں، کچھ دیر کے بعد پہلا سہارا ماں بھی فوت ہو جاتی ہے، دادا بھی فوت ہو جاتا ہے، چچا بھی فوت ہو جاتا ہے،
اور مالی حالت یہ کہ 3 دن کبھی زندگی میں ایسے نہیں آئے کہ ان کے گھر میں چولہا جلا ہو۔ کیا کائنات کی سب سے بڑی ہستی نہیں بن گئے؟ دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں کو متاثر کرنے والے نہیں بن گئے؟ کیا دنیا نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا؟ ان کو تو اللہ نے وہ تکریم دی۔ عیسائی اور یہودی بھی اپنے انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ آج ان کا یہ گرجا ہے، وہ اس کو بیچ کے کوئی کاروباری مرکز بنا دیں یا کوئی مسلمان خرید کر اسے مسجد بنا دے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی ان کے نبی کو گالی دے دے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ محمد رسول اللہ کے پروانے کیا جان پہ کھیل نہیں جاتے؟ کوئی برداشت کرے گا؟ اور جو اللہ کے ہیں ان کو عزت اور وقار مل گیا، اس یتیم ہی کو تو ملا۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور یہ بات بھی سمجھا دی کہ میں دے کر بھی آزماتا ہوں اور چھین کر بھی آزماتا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے نہیں دیا تو میں کسی مشکل میں آ گیا ہوں۔ نہیں، جس طرح امیر آدمی آزمائش میں آ گیا ہے، اس طرح غریب آدمی بھی آزمائش میں آ گیا۔ بلکہ غریب آدمی کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ کہا کہ مجھے کسی کے غربت میں آزمائش سے کوئی ڈر نہیں ہے، وہ بخشا جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ مجھے ڈر تو یہ ہے جب میری قوم کو دے کر آزمایا جائے گا۔ یہ مشکل آزمائش ہوتی ہے۔ پھر افزائش کے لیے معاش کے اندر ترقی اور کامیابی کے لیے آج کی اس لیٹسٹ زمانے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معاش آگے بڑھتی ہے۔ ایک زمین ہونی چاہیے، تو اللہ نے دے دی۔ ایک آدمی ہونا چاہیے، تو اللہ نے آدمی دے دی۔ تیسرا سرمایہ ہونا چاہیے، وہ جو ذریعہ معاش بن سکتا ہو وہ ہونا چاہیے۔ تو ذریعہ معاش اللہ نے کہا میں نے اس زمین کے اندر چھپایا ہوا ہے، ادھر میں نے پانی کے اندر چھپایا ہوا ہے، ادھر میں نے فضاؤں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ یہی تمہاری زندگی کے سامان ہیں، انہیں تلاش کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے ایجاد کیا، ایجاد کرتے ہیں؟ کوئی ہے ایجاد کرنے والا؟ کسی نے تانبا بنایا ہو، کسی نے لوہا بنایا ہو، کسی نے سونا بنایا ہو، کسی نے چاندی بنائی ہو، کسی نے آکسیجن ہائیڈروجن بنائی ہو، تو بتائیے مجھے ذرا۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے پہلے رکھی تھی۔ ایک گندم دانہ جو انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے کبھی سورج کو حکم دیتا ہے، کبھی پانیوں کو حکم دیتا ہے، کبھی زمین کو کہتا ہے اپنی پوری قوتیں لگا دو، پھر چاند کو کہتا ہے تم اپنی شعائیں اس پر پھینکو۔ ان کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کا ایک دانہ بنانے کے لیے پوری کائنات کو ایک کارکن کی طرح پہ لگا کے رکھا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ سارا کام ہم کرتے ہیں؟ اور کیا تم نے سمجھ رکھا کہ انہیں نہیں پتا میں نے کتنے لوگوں کو دنیا میں بھیجنا ہے اور کتنی دنیا کے اندر اس وقت موجود ہے چیزیں؟ آج سے یہ 17ویں اور 18ویں صدی کے شروع میں وسائل رزق میں کسی کو پتا تھا کہ زمین کے اندر سے لوگوں کو تو پتا تھا پانی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ اور بھی ہے۔ تو پیٹرول نکل آیا، گیسیں نکل آئیں، وہ وسائل رزق میں شامل ہو گئے۔ انسان کی اگلی کوتاہی یہ ہے کہ وہ اپنی معلومات کو سمجھتا ہے یہ کافی ہے، اس کے مطابق میں پلاننگ کروں۔ کبھی انسان کروڑ پتی ہوتا ہے، کبھی ککھ پتی ہوتا ہے۔
یہ تو وہ کرتا ہے. تو تم اپنی معلومات کی بنیاد پر پلاننگ کرو گے کہ اللہ نے جس کو دنیا میں بھیجنا ہے میں اس کو روکوں، تو کیسے روک لو گے؟ جب انسان ایمان کے اندر کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کمزور ہونے شروع ہوتے ہیں. پہلے وہ کمی آتی ہے تو پھر سزا دینی ہوتی ہے، آبادیوں میں اللہ کمی کرتے. ایک زمانہ تھا 1800 سے لے کر 1821 تک دنیا کے اندر فرانس ایک بڑی قوت کا نام تھا. اس نے بھی خاندانی منصوبہ بندی کا سلسلہ شروع کیا، آبادی تیزی سے کم ہونی شروع ہو گئی. جو اپنے زمانے کی سپریم پاور کہلاتا تھا، 1820 دیکھ لیجئے، اس زمانے میں کہاں روس تھا، کہاں امریکہ تھا، کہاں برطانیہ تھا. یہ برطانیہ نے بھی جو انگڑائی لی ہے وہ 1880 کے بعد جا کے لی ہے. دنیا کی سپریم پاور تھی یہ. دونوں جنگ عظیم میں وہ شکست کھا گیا. زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور سرمایہ کی ضرورت ہے. سرمایہ تو اللہ نے دے دیا تھا. اور تخریبی ذہن دیکھو، ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر تمہیں معاش کی فکر لگ گئی ہے تو معاش کے وسائل ڈھونڈنے تھے نا. وہ کہتے ہیں وسائل نہ ڈھونڈو، تم وہ انسان جنہوں نے وہ مال کھانا ہے ان کو ختم کر دو. کتنی تخریب کاری ہے یہ. اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے یوں بھاگی کہ دنیا کو تو کنٹرول نہیں کرتا، ہم کریں گے. دنیا کی معاش کو تو کنٹرول نہیں کرتا، ہم کریں گے. اس نے تو زمین کے اندر تمہارے وسائل رکھ دیے. اس جگہ سے سوئی سے جب گیس نہیں نکلی تھی، کسی کو پتا تھا کہ یہ بھی ایک قوت ہے؟ اگر وہاں ختم ہو رہی ہے تو کتنی اور جگہ سے وہ نکلنی شروع ہو گئی ہے. کون نکالتا ہے؟ تمہیں صرف تلاش کرنے کے لیے کہا، رکھی تو اللہ نے ہے. تو پھر اللہ کی بات ماننی چاہیے کہ اپنی بات منوا لینی چاہیے. اچھا، اگلی بات بھی میں کہتا جاؤں آگے جانے سے پہلے. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ انسانوں کے فائدے کے لیے انہی لوگوں کے ہاتھوں چیزوں کو دریافت بھی کرواتا رہتا ہے. یہ جو خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے بھی ہیں، یہ بھی اللہ نے انہی کے ہاتھوں کروا دیے، کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ طبی انداز میں ہی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے، یہ آج کے تابکاری زمانے کی وجہ سے ایسا ہوا. ڈاکٹر ہی کہہ دیتا ہے کہ اگر اگلا بچہ ہوا تو زچہ کی زندگی کو خطرہ ہے. تو زچہ کی زندگی کو بچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لینا چاہیے یا نہیں کر لینا چاہیے؟ یہ اللہ ہی نے کروایا تھا. لیکن تم نے باغی بن کے کیا. کاش تم موتی ہوتے تو اس کا انعام بھی اللہ سے لیتے. لیکن جنرل فضا اگر اللہ کی تابعداری والی ہوتی، اللہ کی فرما برداری والی ہوتی، اس کا حکم ماننے والی ہوتی، اس کے حبیب کے اوپر جان نچھاور کرنے والی ہوتی، اگر یہ ہوتی تو کیا مالتھوس کی یہ جرت تھی کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی اتنا بڑا یہ انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرتا؟ اور آج جس کے پاس تھوڑی سی بھی اللہ نے عقل دی ہے، وہ اللہ کی بات ماننے کے بجائے الٹا مالتھوس کی بات مان لیتا.
بچے دو ہی اچھے؟ اچھا دو ہی کیوں اچھے؟ زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں؟ اگر دونوں کو ہی وہ لے جائے پھر بتا تو کیا کرے گا؟ وہ اچھے پھر کہاں گئے؟ یہ جو آبادی کے اندر معیار زندگی بڑھانے کا چسکا لگتا ہے، میں نے چسکے کا لفظ استعمال کیا، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، چسکا کسی چیز کا بھی لگ جائے پھر آبادیاں کم ہو جاتی۔ فرانس جیسی حکومتیں ختم ہو جاتی۔ آپ سوچئے پاکستان میں بھی اگر یہ بہت سارے لوگ ہیں اس رستے پہ چل پڑے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے فضل سے انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر یہ مان لیں تو وسائل میں انسان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ اگر یہ انسان ہی کم ہو اور وہ پاکستان جس کے ارد گرد دشمن رہتے ہوں، اس کا کتنا بڑا بارڈر ہے جو ہندوستان کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا کتنا بڑا بارڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ چل رہا ہے، یہ بات شاید آپ کو ہضم نہ ہو، اس کا کتنا بڑا بارڈر ہے جو چائنا کے ساتھ چل رہا ہے۔ اتنے دشمنوں کی موجودگی میں تو پاکستان کی آبادی کم ہونی چاہیے تھی کہ زیادہ؟ ہاں، وسائل رزق کو تلاش کرنے کے لیے اللے تللے نہیں تمہارے چاہیے، اس کو تلاش کرو۔ ریسرچ کا کام ہونا چاہیے تھا۔ آج سے کچھ دیر پہلے ریسرچ ہوئی تو ہم نے یہ چیزیں تلاش کر لی۔ اب ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے ذرا غور کیجیے۔ پہلے ایک اسکالر کوئی اپنی ریسرچ لکھتا، کسی جرنل میں، کسی رسالے میں، کسی اخبار میں وہ چھپواتا، کچھ لوگ اس کو پڑھتے، اس پر مزید ریسرچ کرتے تو نئی چیزیں دریافت ہوتی۔ غلط کہہ رہا ہوں جی میں؟ تو یہ اوریجنل جو ریسرچسٹ ہوتے تھے وہ یہ کام کرتے تھے، جو محقق ہوتے تھے وہ یہ کام کرتے تھے، اور قومیں ان محقق کی تحقیق کی بنیاد پر ترقی کے زینے طے کریا کرتی تھی۔ یورپ ہو، امریکہ ہو، ان کے اندر یہی اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں۔ جاپان آپ کے پاس ہے، جاپان کے اندر پارلیمنٹ جو ہے وہ معاملات کے لیے فیصلے نہیں کرتی، ان کے ہاں فیصلے کرنے کے لیے کوئی ایشو آتا ہے تو پہلے یونیورسٹیوں میں بھیجا جاتا ہے مسئلہ، یونیورسٹیوں میں ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول پر اس کی تحقیق کروائی جاتی ہے، وہ تحقیق کے بعد ان کو سمرائز کیا جاتا ہے، سمرائز کر کے پھر اس کے نکات بنا کے وہ پارلیمنٹ کو دیے جاتے ہیں کہ یہ آیا ہے معاملہ، اس کے لوگوں نے، دانشوروں نے یہ طریقے بتائے ہیں، بتائیے ہم ان 3 طریقوں میں سے کس طریقے کو اپنا لیں۔ تو اس کی ترقی کے اوپر آپ کو شک ہے؟ آج انہوں نے تعلیم ہی کے نام دے کر، اور بظاہر لگتا ہے کہ بڑی خدمت شروع کر دی ہے۔ بچے اسکولوں میں پڑھتے تھے، میں اور آپ بھی گورنمنٹ اسکولوں میں ہی پڑھے ہیں نا، تو تعلیم تھی۔ اب کارپوریشن اور گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیم ہے، پرائیویٹ کو شروع کروا دیا۔ پرائیویٹ کے پاس، سب کے پاس پیسے ہیں کہ پرائیویٹ کی فیس دے سکے، تو قوم کتنی جاہل رہ گئی۔ اور وہ بچے جو بیچارے غریبوں کے ہیں، جو فیسیں نہیں دے سکتے، ان اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کے اساتذہ کو یہ مردم شماری کی مہم میں جا کر کے آؤ، یہ پولو کی مہم میں یہ جا کے کر کے آؤ، اساتذہ کو تو تم دوسرے کاموں پہ لگا دو، یہ بچوں کو پڑھائیں گے؟ تو سائنٹیفک انداز میں تعلیم کا بیڑا غرق کیا جا رہا۔ جنہوں نے وسائل ڈھونڈنے تھے ان کو بھانج کیا جا رہا۔
پھر بظاہر بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ یہ جو لیکچرر ہے یہ جب اسسٹنٹ پروفیسر بننا چاہے تو عمر کی وجہ سے نہ بنے، ریسرچ کا لکھے، اس کی بنیاد پر بنے. اب جو فطری انداز میں ریسرچسٹ ہے وہ بھی، اور جس نے عمر کے مطابق اپنے اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، پروفیسر بننا تھا وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. اب اوپر جا ہی نہیں سکتے. ایک آدمی ہے جو امت کے لیے کام کرنے کے لیے ریسرچ کرنا چاہتا ہے، دوسرا بندہ وہ ہے وہ اپنی لیکچرشپ سے وہ اسسٹنٹ پروفیسر بننے کے لیے کرنا چاہتا ہے، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ سائنسدان ہو، وہ کوئی بھی ہو. اب ان کی دوڑ لگ گئی. میں نے اپنا زمانہ بھی دیکھا، اس وقت جرنلز کے اندر اور رسالوں کے اندر چھاپنے کے لیے جن کا رسالہ ہوتا تھا وہ قومی خدمت کر رہے ہوتے تھے، وہ تلاش کرتے تھے کہ اچھا ہمیں کہاں سے ملے، کوئی مضمون اچھا ملے جس کی بنیاد پر مزید ریسرچ ہو سکتی ہو، وہ ہم لیں. وہ نظام دفن ہو گیا. اب کیا ہے کہ چونکہ سب کی دوڑ لگ گئی کہ اس نے کوئی مقالہ لکھنا ہے، وہ چھپے گا تو تب وہ آگے ترقی کرے گا. اب اس دوڑ کے اندر سبھی شامل ہو گئے. اب شامل ہونے والوں کی تعداد چونکہ بڑھ گئی تو رسالے والے کہتے ہیں اتنے پیسے دو تو ہم تمہارا مضمون چھاپیں گے ورنہ نہیں چھاپیں گے. اور ان کی قیمت لاکھوں میں لے رہے ہیں. یورپ کا بندہ لکھے اس سے کوئی پیسہ نہیں، لیکن پاکستان ہندوستان سے لکھیں گے تو ان سے لاکھوں میں لیتے ہیں. ان بیچاروں کی تو اتنی تنہا نہیں ہوتی. تو کیا ریسرچسٹ اب اس طرح کے اندر جس کو ڈیویلیوشن نے بھی مارا ہوا ہے وہ اپنا مضمون لکھ کر چھپوانے کے لیے، صرف اس کی تو کنٹریبیوشن لکھنے کی ہونی چاہیے تھی، اب بچوں کے منہ سے چھین کر وہ اب ان کو بھی دے. تو اس سے ریسرچ آگے بڑھے گی کہ پیچھے آئے گی؟ پھر میں چیلنج سے کہتا ہوں جائیے مجھے بتائیے یہ جو ریسرچ جرنلز ہیں جب سے ایسا ہوا ہے اب کوئی پڑھتا ہے؟ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ملک کے اندر کون کون سے جرنلز ہیں، کون کون سے بڑے رسالے ہیں جن کے اندر آرٹیکلز چھپ رہے ہیں. وہ چھاپتے ہیں دفن ہو جاتے. وہ ہاتھ روکے جا رہے ہیں جنہوں نے ریسرچ کر کے وسائل رزق کو تلاش کرنا تھا، اور آبادیوں کو کم کیا جا رہا ہے. اس سے دوسری بات جو ہوتی ہے خاندانی منصوبہ بندی کر لینے سے، وہ اخلاقی تباہی اور انسان کا زوال شروع ہوتا ہے. بچے دو ہی اچھے، میرا معیار زندگی بڑھ جائے باقی میری اولاد آئے گی، میری اولاد تو میرا معیار زندگی چونکہ کم ہو جائے گا تو میں اسے آنے ہی نہیں دوں گا. جب یہ سوچ پیدا ہو جائے، جو کائنات کے اندر سارے رشتے اچھے ہوتے ہیں لیکن اولاد سے پیارا کوئی نہیں ہوتا، جو اپنی اولاد کے قتل کے درپے ہو جائے. اور معیار کیا ہے کہ جو وسائل رزق کو تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اچھا ہے، جس نے کھانا ہے وہ نہیں ٹھیک. تو یہ بوڑھے والدین نے تو اب وہ کام نہیں کرنا وسائل رزق کو تلاش کرنے کے لیے، وہ تو اپنی جوانی میں کر چکے ہیں. تو بوڑھا ماں اور باپ کیا بوجھ نہیں بن جائے گا پھر؟ یہ عمدہ اخلاق ہے. جائیے جن لوگوں نے خاندانی منصوبہ بندی کو اپنا لیا ہوا ہے ان کے سارے شہروں اور ملکوں میں دیکھ لیجئے ان کے امی ابو ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اولڈ ہوم میں رہ رہے ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے وہ روتے ہیں، کاش چلو تو نہیں ملتا، مجھے پوتا ہی دکھا جا، مجھے پوتی ہی دکھا جا.
اندر کی انسانیت بھی ان کی ختم ہو. جو اپنی اولاد کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے، غریب بہن بھائی اس کی طرف توجہ دے گا؟ وہ ہمسایہ اس کی طرف توجہ دے گا؟ وہ دور نزدیک کا رشتہ دار اس کی طرف توجہ دے گا؟ اسے تو اپنا معیار زندگی بلند کرنا ہے نا. کہ بہن کے بچے، بھائی کے بچے بھاڑ میں جائے، نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھیں، میرا معیار زندگی بلند ہونا چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. تو جو اللہ یہ سکھاتا ہو، جو یہ دین تربیت دیتا ہو کہ تم نے امی ابو کی خدمت کرنا ہے، ان کی ضرورتوں کو ان کے مانگنے پر نہیں، ان کے مانگنے سے پہلے ان تک پہنچانا ہے، اور احترام کے سامنے بچھے رہنا ہے اور انہیں اف تک نہیں کہنی. جو دین یہ سکھاتا ہو، اس کے ماننے والے اگر اتنی گراوٹ میں چلے جائیں کہ ماں باپ ان کے لیے بوجھ بن جائیں، تو کیا چاہتے ہیں پاکستان میں بھی اولڈ ہومز مان جائیں؟ حضرات یہ جو مسافر خانے، یہ مہمان خانے کیا جو انہوں نے بنائے تھے پچھلی گورنمنٹ نے، یہ ایسے نہیں، یہ اس کا پیش خیمہ ہے. مستقبل میں یہ اسی کام کے لیے بنائے جا رہے ہیں. جو اپنے ماں باپ کو بھی نہ کھلا سکے. یہاں تو یہ وہ دین تھا کہ صحابی باہر سے لے کر آتا ہے دودھ دھو کے بکریوں کا، تو باپ کو پلانے لگتا ہے تو باپ کی آنکھ لگ چکی ہے. کہیں باپ کو اٹھا کے نہیں پلاتا کہ باپ آرام سے سو رہا ہے، اس کی نیند میں خلل نہ آ جائے. بچے کہتے ہیں ابا ہمیں تو پلا دو، کہ نہیں ابا کو پہلے پلا لوں پھر تمہیں دوں گا. اللہ اس صحابی کی باتیں اللہ فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتا ہے کہ رات اس نے یہ کمال کام کیا ہے. اس کے بارے میں کہ باپ کیا یہ سچ نہیں ہے، یہ شروع نہیں ہو گیا کہ 6 بچے ہوں. تو ماں بیچاری پیچھے اکیلی رہ جائے یا باپ رہ جائے، تو کبھی ایک بچے کے در پر، کبھی دوسرے بچے کے در پر، کبھی تیسرے. تو اگر کہیں پر وہ 4 دن رہ لے تو کہتے ہیں ابا نظر نہیں آتا دوسرا تو مجھے ہی کنگلا کر کے جھڑ چھوڑے گا. یہ جملے نہیں سنے کبھی آپ نے؟ جب انسان کو چسکا لگ جائے کہ میرا معیار زندگی بلند ہو جائے تو اس کے اندر وہ کوئی کمپرومائز پھر نہیں کرتا. یہ تو امی ابو ہیں. وہ دین جو کہے کہ بوڑھے اور ضعیفوں کا خیال کرنا، رشتہ دار اور غیر رشتہ دار کا خیال رکھنا، وہ جو کہے یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، جن سے تمہارا کوئی خونی تعلق نہیں ہے، وہ محتاج ہو گیا تو اس کی مدد کرنا. ہم نے تمہاری دولت کے اندر ان کا حصہ رکھا ہوا ہے، جب تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں تو پھر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا. یہ آپ نے پچھلے صفوں پہ پڑھا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اپنی عبادت کے بعد کہا کہ لا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. ماں باپ نے تمہیں پالا تھا، انہوں نے تمہیں رزق دیا تھا، اگر تم بھی رزق دو گے تو یہ برابری ہے. تو برابری کا لفظ نہیں استعمال کیا، احسان کا کیا ہے. انہوں نے نہیں دیا تب بھی تمہیں دینا.
اس کے اندر حسن موجود ہو، اس طرح دینا ہے. ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. جائیے ان سے جا کے پوچھئے جن کی اولاد ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ سارا معاشرہ ایسا ہو جائے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور آپ کہتے ہیں بھائی تو انو کی پتہ ہے، انہیں ڈانٹتے ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ، بچھے رہو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے. جس کے دل میں اپنا معیار زندگی بلند کرنا ہو، وہ ابو کو کھانسی آ جائے، ابو کو نزلہ لگ جائے، ابو بیمار ہو جائے تو تڑپے گا، پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگے گا. اور رب نے تو حکم دیا تھا وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، قرابت داروں کو بھی اس کا حق دینا ہے. یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ ماموں ہے، یہ پھپھو ہے، یہ خالہ ہے. بھرے ان سب کا رشتہ اپنی اولاد سے بات کا ہوتا ہے، لیکن کہا ان کا حق ادا کرنا. تو جو اتنا گندا ہو جائے گا ذا القربہ کا حق ادا کرے گا. یہ مدینے کی حکومت بننے سے پہلے مکہ کے آخری ایام میں تیاری کروائی جا رہی ہے کہ اسلامی حکومت بنے گی، تو اس کے اندر تم نے جانا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ اپنے سبیل، مسافروں کا خیال رکھنا. ہمارے ہاں تو پہلے مسافر خانے ہوا کرتے تھے، یاد ہے جی؟ گوٹھ کے اندر، شہروں کے اندر، جگہوں کے اندر مہمان خانے ہوتے تھے. باہر سے آدمی آتا تھا تو وہ بس اس کا اتنا کہنا کافی تھا کہ میں مسافر ہوں، تو پورا محلہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اس کی خدمت کرتے تھے. اب کہاں چلے گئے وہ جگہ؟ آخر میں ان مسافروں نے بیچاروں نے، قرآن حکیم نے ان کے لیے اسپیشلی کہا. تو مسجدیں رہ گئی تھی، مسجد کھلی ہوتی تھی تو آ کے آدمی کہتا تھا میں مسافر ہوں، تو مسجد اللہ کے گھر میں وہ رہتا تھا، کھا لیتا تھا. ہم نے مسجدیں بند کر دی. میرا معیار زندگی، جس کی مسجد بہت صاف ستھری ہو لیکن وہاں انسانیت کی تذلیل ہوتی ہو، مسافر کا خیال نہ کیا جاتا ہو، وہ مسجد اچھی ہے؟ اب حالات اس کے برعکس ہوتے چلے جا رہے ہیں. چلیں جی، آخری چیز میں وہ چاہتا ہوں کہ جب یہ ضبط ولادت کے طریقے آپ کو آ گئے، ڈاکٹروں نے بتا دیے، اس کو عام کرنے کے لیے آپ نے دن رات ٹی وی کے اندر اشتہارات دیے. جب اس کی عام فضا ہو جائے اور پھر وہ دوائیاں اور وہ آلات جس سے بچوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جو اللہ ہی کے در سے سکھائی ہوئی چیزیں تھیں، وہ سب تک نہیں پہنچ جائیں گی جی. پھر ایک کمواری لڑکی، اس کو ایک ہی ڈر ہوتا تھا جو اللہ کی باغی ہو گئی ہے، اس کو پھر بھی یہ ڈر ہوتا تھا معاشرے کا کہ اگر میں نے کسی کے قریب چلی گئی، کوئی بچہ ہو گیا تو معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گی. جب اس نے مانع حمل کی چیزوں کو استعمال کر لیا تو یہ خطرہ ٹل گیا، تو اب اسے زوجین زیادہ استعمال کریں گے، دوست آپس میں کریں گے.
اس کے لیے ابتدائی چیزوں کا ہونا بڑا ضروری تھا. اس کا انہوں نے اہتمام کس طرح کیا. اگلی جو آیت پڑھنی ہے وہ لا تقربوا الزنا، یہ زنا کو عام کر دیتی ہے چیز. جب زنا عام کرنے کے لیے اس ملک میں جہاں پلاننگ کے ساتھ عزت اس کو ملے جو عورت پردہ اتار دے. غلط کہہ رہا ہوں جی میں؟ پردہ ہی نہ اتارے، جس کے جسم پہ لباس جتنا کم ہے وہ اتنی اپنے آپ کو بہتر سمجھے. جب ننگے بازوؤں والیاں جن کے گریبان نیچے تک آ جائیں اور مخلوط سوسائٹی کا تصور اس میں اجاگر ہو جائے، کو ایجوکیشن کے نام پر کٹھے بچوں کو پڑھایا جائے، لڑکا لڑکی ساتھ چل رہے ہوں، اور پھر ریسرچ ہی کے نام پہ، تحقیق کے نام پہ، پڑھنے کے نام پہ انہیں لائبریریاں کھول کے دی جائیں. اور لائبریریوں کی یہ نہ سمجھے کہ میں لائبریریوں کے خلاف ہوں، میں اس طریقے کی بات کر رہا ہوں. اور انہیں کہا جائے کہ تم کلاس فیلو ہو، کٹھے بیٹھ کے لڑکا لڑکی آپس میں کٹھے بیٹھ کے پڑھ لو، نوٹس کا تبادلہ کر لو آپس میں. لیکن یاد رہے یہ لائبریری ہے، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. سکھاتے ہیں جی. ایک ٹین ایجر جس کے ساتھ جوان لڑکا بیٹھا ہو اور وہ ساتھ ساتھ بیٹھے سرگوشیاں کر رہے ہوں، اور جس دین نے یہ سکھایا تھا کہ مرد اور عورتیں اکٹھے نہ رہیں، جب غیر محرمہ کی طرف نگاہ اٹھ جائے تو نگاہ کو جھکا لینا، ورنہ اللہ پگھلا ہوا سیسا تمہاری آنکھوں میں ڈال دے گا. اور رسول رحمت فرمائیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی انگلی سے اس کی آنکھیں نکال دوں. تو تصور ہی تصور میں جس نے لباس بھی پہنا ہوتا ہے اسے ننگا دیکھتے ہیں. جب یہ صورتحال ہو انہیں برائی سے کوئی روک سکتا ہے؟ اور اب اس سے اگلا مرحلہ آ گیا، اور اس میں اور آپ برابر کے اللہ کے ہاں مجرم ہیں اور سزا برابر کی ملے گی. میں نے پیسے خرچ کر کے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو موبائل لے کر دیا. موبائل اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، لیکن آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، آپ اچھی چیزیں بھی دیکھنا چاہ رہے ہوں گے، اچھی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہ رہے ہوں گے، اچانک ایک ننگی تصویر آ جاتی ہے، ننگی ویڈیو آ جاتی ہے، آپ تو شرما کے ہٹا دیتے ہوں گے. میں آپ کے متعلق حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن وہ ٹین ایجر بیٹا اور بیٹی ہٹائیں گے. اور جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب کانوں میں لگی ہوئی ہیں، کوئی آواز بھی نہیں سن رہا، بے شک پاس بھائی بیٹھا ہو، بے شک پاس باپ بیٹھا ہو، کوئی بھی بیٹھا ہو، وہ کانوں پہ لگائے لڑکا اور لڑکی جب سن رہے ہیں، وہ فحش حرکتوں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کا جی چاہے گا کہ نہیں کہ عملاً وہ ایسا کام کریں؟ تو خطرہ تو یہی ہے نا کہ بچہ بچی نہ ہو جائے. تو اس کے لیے مانع حمل چیزیں موجود ہوں تو کوئی رکے گا؟ کیا ہو نہیں رہا؟ میں نے تو ساری عمر پڑھایا ہی اسی طرح ہے. کو ایجوکیشن میں جب میں یہاں UMT میں پڑھا رہا تھا، رمضان میں، رمضان المبارک میں گئے گزرے لوگ بھی جب احترام کر رہے ہوتے، ایک بچہ سوجی ہوئی آنکھیں روتا ہوا، پتہ نہیں کب سے رو رہا تھا، اس سے بات نہیں ہو رہی تھی،
اسے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات کرنا ہے تنہائی میں. میں کہا بسم اللہ. میں نے دوسروں کو باہر بھیج دیا, اس سے پوچھا. اس نے کہا کہ میں نے روزہ رکھ کے گھر سے آیا تھا, لیکن لائبریری میں بیٹھے ہوئے اپنی ہی کلاس والوں کے ساتھ جذبات پر انگیختہ ہو گئے. میں اسے لے گیا اور حالت روزہ میں اس کے ساتھ زنا کر بیٹھا. میری بھی کوئی معاف نہیں. میں نے بچے بچی کا نام تو نہیں بتایا, لیکن ریکٹر کو اسی وقت کہا کل قیامت کے روز اس زنا کا مقدمہ تجھ پر بھی بنے گا. ہم اپنے بچوں کے بارے میں بڑے خوش آئند رہتے ہیں. یہ شیطانی چیز آپ اس کے ہاتھوں میں پکڑا کے اور کہو کہ حالات خراب نہ ہو. اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر عمل کیجیے. یہ جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹ کر اسکالر آپ تک بات پہنچاتا ہے, اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیجیے. امت کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ جو بات ماننی تھی اللہ کی, اس کے رسول کی, وہ اپنے اسکالرز کی ماننے لگ گئے. غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح. آپ دیوبندی کیوں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دیوبندی ہو جاؤ, بریلوی ہو جاؤ, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو جاؤ. پھر آپس میں لڑنا بھی, ایک دوسرے کو کافر بھی قرار دینا. حضور پہ تو وہی نازل ہو گئی تھی کہ فلاں 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 منافق ہے. کیا حضور نے کسی کو کہا تو منافق ہے؟ تو محمد رسول اللہ کا امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والا اور ان کا وارث کا ہونے کا دعویٰ کرنے والا ممبر پر بیٹھ کر وہ دوسروں کو کافر نہیں قرار دیتا. کہاں سے تو نے لے لیا؟ سوچئے تو سر, امت کی ہر طرف سے تباہی ہو رہی. اصل غلطی کیا ہے کہ کتاب پر کتاب کو لانے والے کی اطاعت کرنے کی بجائے غیر اللہ کی اطاعت شروع کر دی ہے. اگر میں یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی بات ایسی کہہ دوں, چاہے قرآن حکیم کا درس دیتے ہوئے, جو اللہ اس کے رسول کی بات سے ٹکرا جائے اور میں کہوں میں یہ کہتا ہوں, میرا یہ خیال ہے, تو آپ کا فرض ہے کہ مجھے روک دیں کہ ہم تم سے تمہارا خیال نہیں سننے آئے. ہم نے سنا تھا یہاں درس قرآن ہوتا ہے, تو اللہ کی بات بتا, قرآن کی بات بتا, ہمارے حبیب کی بات بتا, ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. تیرے کہنے کے لیے سننے کے لیے نہیں ہم آئے ہوئے. یہ حوصلہ تو پیدا کیجیے. ہر لیول پہ شکست ہو گئی, کبھی تو ہم کھڑے ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا, اس بات کو مکمل کرتے ہوئے آج اگلی آیت اگلی دفعہ پڑھیں گے. یہ آیات نازل ہوئی ہیں مکے کے آخری ایام میں مدینہ منورہ کی اسلامی حکومت بننے سے پہلے, کہ میرا کہنا ماننا, میرے حبیب کا کہنا ماننا. پھر یہ جو اخلاقی چیزیں تھیں ان کو قانون کا درجہ دے دیا. کہ مسکینوں کے لیے, غریبوں کے لیے پہلے صرف اخلاقی چیز تھی, پھر کہا کہ اپنے مال میں سے تمہارے پاس سونا اتنا ہے, چاندی اتنی ہے, نقدی اتنی ہے, یا تمہارے پاس دوسری چیزیں ہیں, ان کا معیار اتنا ہو جائے تو اتنے % حکومت کو دینا تاکہ وہ غریبوں پہ لگائے, جس کی قانونی حیثیت ہے.
اور حضرت ابوبکر نے کہا کہ خدا کی قسم جس کے ذمے ایک رسی بھی ہوگی میں اس سے جہاد کروں گا جو نہیں دے گا. انہوں نے جہاد کیا. تم اسے معمولی سمجھتے ہو؟ قذف کسی مومنہ پر تہمت لگا دینا. یہ خاوند بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، عورتوں کی لڑائی، تو اسے تانے دے دیتے ہیں. یہاں تک پہلے تو اخلاقی چیز تھی، پھر کسی پہ تہمت لگانے پہ 80 درے لگانے کی سزا تھی. اسلامی حکومت بن گئی تو زنا کرنے پر 100 کروڑ کی سزا دی، اور اگر شادی شدہ یہ حرکت کرے تو اسے رجم کرنے کی سزا دی. چوری کیا تو ہاتھ کاٹ دو اس کے، اور کہا کہ کوئی اس پر رحم نہ کرے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ہاتھ کاٹو اس کے. قانون کا درجہ دے دیا. یہ جائیداد ہے، تیری جائیداد کے اندر تیرے باپ کا حق ہے، تیری ماں کا حق ہے. کوئی کہے کہ میں ماں باپ کو نہیں دیتا. تیری اولاد کا حق ہے تو کوئی کہے میں نہیں دیتا، تو قانون زبردستی لے کر دے گا. تیری کیا ضرورت ہے کہ نہ دے. اور جب اس کے قانون بنا دیا، پتہ نہیں اس لیے مسلمان پاکستان کی اسلامی حکومت نہیں بناتے کہیں ان چیزوں کو قانون کا درجہ نہ مل جائے، کہیں سچی مچی ہماری معاشرہ اور سوسائٹی عمدہ نہ ہو جائے، محمد رسول اللہ کے رنگ میں نہ رنگی جائے. اوباش لوگوں کو ووٹ دے دیتے، ان کا کہنا مان جاتے. یہ ایسا مسئلہ تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ اس کے اوپر میں سیر حاصل گفتگو کروں، لیکن آج پھر وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. Recording stopped. کتنے بجے؟ 9 بجے چلے گا، چلے. جو بکری حاملہ نہ ہو یا حاملہ ہونے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، کیا اس سے عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں. عقیقہ کے لیے جو محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے، لوگوں کے ذہن کو پہلے نکال دیجئے. سرکار کی بات انہوں نے کہا ہے کہ ایک بکرا یا ایک بکری تم نے عقیقہ کرنا ہے، لڑکا ہو جائے تو 2 کر دینا. یہ انہوں نے کہا ہے، ہمیں اتنا ہی ماننا تو کیا جا سکتا ہے. جی عقیقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ رب کی مرضی، کسی کو عقیم کر دے اور کسی کو صاحب اولاد کر دے، تو رب کی مرضی کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر سکتے. جی ڈاکٹر صاحبہ انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر، بہترین طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا. لیکن یہ جو آج کل گیجٹس ہیں، ان کا یوزز اور مس یوزز میں ایک لائن آف ڈیمارکیشن ڈرا کرنا بہت مشکل ہو گیا. جب بچے اسکولوں میں تھے، ہم نے ان کو موبائل نہ لے کے دیے. یونیورسٹیوں میں گئے، لیپ ٹاپ ان کے لیے مینڈیٹری ہو گئے کہ جی نیٹ پہ سرچ کرنے ہیں، یہ پروجیکٹ وہ پروجیکٹ. پچھلے 3 سالوں میں کرونا آیا تو اسکولوں کے بچے، کلاس کے بچے وہ آن لائن پڑھیں گے. اب وہ جن کے پاس سادے فون تھے ان کو بھی مجبوراً
स्मार्ट फोन लेने पड़े और लैपटॉप लेने पड़े अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कराने के। घर घर बच्चे के हाथ में पहुंच। अब जिसने वहां पे पढ़ी है क्लास ऑनलाइन, उसके बाद वो कहेगा मैंने ये गेम भी खेलनी, मैं वो भी करनी। अब उनको हमारे से ज्यादा वो ऐप्स का पता है, ज्यादा वो अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। हमें तो अभी तक भी नहीं चलता कि ये चीज किस तरह करनी। अब इसका क्या हल हो सकता है? देखिए मतलब एक अब यूज और मिस यूज का हमारे हाथ से कंट्रोल निकल के बच्चों के हाथों में चला। अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत की होती, ये मेरी वजह से नहीं, कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा आपके रब का हुक्म है ना, अपने आप को भी और अहले खाना को जहन्नम की आग से बचा लो, ये रब का हुक्म है ना। तो मानना है कि नहीं मानना, पहली तो बात ये है। तो फिर औलाद, बीवी और शोहर से बढ़कर कोई और रिश्ता है? जब ये करीबी रिश्ते हैं, इनकी तरबियत करना लाजम हो गया है, तो फिर पहले क्या उन्हें समझाया आपने? देखिए, अगर मैं पूरा मसला समझा दूं आपको, सबसे पहले आपने यहाँ नहीं दिया। घर के काम काज करने वाली औरत ने कहा कि बच्चा छोटा है, रोता है, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, उसने चलती हुई तस्वीरें देखी। उसे क्या पता कार्टून क्या कर रहा है, वो तो अंग्रेजी में था, उसे क्या पता वो क्या कह रहे हैं। उसकी ज़रूरत नहीं थी, ये आपकी ज़रूरत थी। उसकी आदत आपने डाली, और आदत डालने के बाद आप कहें कि अब तू ना देखा कर। नहीं, मैं आपको तहदीस नेमत के तौर पे बताता हूँ। अल्लाह करवट जन्नत नसीब करे मेरे अब्बू को और अम्मी को। अल्लाह उनसे राज़ी रहे, उनके दर्जात को बुलंद करे। उनकी तरबियत ने हमें अफीफ कर दिया। उन्होंने घर के अंदर टीवी को दाखिल नहीं होने दिया। टीवी में जब, अब तो वल्गैरिटी बहुत बढ़ गई है ना, जो बहुत अच्छा टीवी था उसे पीटीवी कहते हैं, उसके ऊपर लोग उसका मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं ये वो टीवी है जिसने बुर्का पहना हुआ है, उसका मजाक उड़ाते हैं। उस टीवी पर भी 64 से लेकर 80 की दहाइयों तक और आज तक, अब तो बढ़ गए हैं ना। अब तो चैनल, मुशर्रफ साहब ने एक रात में 70 के साइन किए थे। टीवी बनाना सबसे मुश्किल काम था। लगता है कि कहीं से ऑर्डर आया कि कौम को बर्बाद करना है, उसके लिए ये काम करो, तो 70 टीवी चैनल लग गए। अब ये चैनल के ऊपर फिर बुरी चीज़ें आनी शुरू हो गई। और एक चीज़ जो सबसे उम्दा, तो टीवी पे आती थी तो घर के लोग कोई समझाते तो कहते नहीं नहीं मेरे घर में बड़ा कंट्रोल है, हम तो 9 बजे की खबरें सुनते हैं, 8 बजे का एक ड्रामा देखते हैं और उसके बाद टीवी बंद कर देते हैं, वल्गर चीज़ें सुनते ही नहीं। 10-11 बजे तो वैसे ही टीवी बंद हो जाता था पहले। अच्छा, जब तू अपनी टीनेजर बेटे और बेटी को वो ड्रामा दिखाता है, उसका मरकज़ी मजमून क्या रहा है इन सारे सालों में, 64 से लेकर अब तक? एक खूबसूरत लड़की है, एक खूबसूरत लड़का है, दोनों इश्क फरमाते हैं। ऊपर से डायलॉग का स्पेशलिस्ट जो होता है उसमें जान भर देता है। वो ऐसे ऐसे डायलॉग लड़की से भी कहलवाता है, लड़के से भी कहलवाता है। आप उसको मिस करना पसंद नहीं करते, तो वो जो टीनेजर है उसका नहीं जी चाहेगा कि मुझे भी कोई ये जुमले कहे। ठीक, बर्बादी किसने की? वो छोटा जो बच्चा था, उस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि टीवी भी कोई चीज़ है। और क्लास फेलोज ने अगर बताया भी तो घर में वो नहीं आ सकता था, क्योंकि 20-25 हज़ार का तो उस ज़माने में भी आता था।
تو اب اتنی مہنگی چیز کون لے کر دے گا؟ بچہ خود ہی اپنے جیب خرچ سے. کون لے کر آیا ہے؟ قوا انفسکم اہلیکم نارا. پہلے تو اس کو روکنا تھا، پھر بتانا تھا کہ بیٹا بیٹی غیر محرم اور غیر محرمہ کی طرف دیکھ کر لذت کا حصول نہیں کرنا. دیکھا جا سکتا لیکن لذت کا حصول کتنا گناہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا کہ میں قیامت کے روز ان کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دوں گا. بیٹا جو ہی مزہ آنے لگے تو اپنی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا محسوس کر لینا. ہم تو تمہیں نیا سزا دے سکیں گے لیکن رب کے پاس میں یہ سزا ہے. بیٹا جن کا کلمہ پڑھتے ہو وہ کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے جو کسی کے ہاں ٹانگ چھانک کرتا ہے اپنی انگلی سے اس کی آنکھیں نکال دوں. رسول اللہ آنکھیں نکال دیں گے بیٹا. بیٹا پھر بھی یہی کرتا جی. اگر آپ کو فکر ہوتی کہ میری اولاد جہنم میں نہ چلی جائے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے. میرے والد محترم نے سکھایا کہ بیٹا یہ جو ٹی وی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ نے ایجاد کروائی تھی اس لیے کہ تعلیم کو عام کیا جا سکے، معلومات کا ذخیرہ دکھایا جا سکے. بیٹا تم نے سندربن نہیں دیکھا، تم نے فلاں جگہ کی سیر نہیں کی، اس کی استطاعت نہیں، تو تم اپنے گھر میں بیٹھے اس کی سیر کر سکو، اس کو اچھی طرح دیکھ سکو. بیٹا یہ جو اسکالرز تحقیق کرتے ہیں ان کی تحقیقات کو یہاں پر جانے کے لیے تھا، لیکن یہ حکومتیں ہیں جن کے بس میں ہوتا ہے کہ کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا. اب اچھے لوگوں کی حکومت نہیں ہے اس لیے وہ گندی چیزیں دکھاتے ہیں. بیٹا جب اچھی لوگوں کی حکومت آ جائے گی تو میں اسلامی زمانے کے اندر تمہیں وہ ٹی وی لے کر دوں گا جو پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہ ہو. تو ہمیں اندر سے حوصلہ، ہم جا کے لوگوں کہتے تھے کہ ہمارے ابو ہمیں تم سے اچھا ٹی وی لے کر دیں گے. اسکول کے زمانے کی بات ہے. کی تربیت اللہ میرے امی ابو کی، اللہ میرے امی ابو کی جنت کو نور سے بھرے. اپنے بچوں کی تربیت کیجیے. یہ بات کہہ کے کہ بچے بات نہیں مانتے، جان نہیں چھڑائی جا سکتی. اگر پتہ ہے کہ واقعی میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، انہیں آگ لگ جائے، کوئلہ لگ جائے، تھوڑے ایک ہی سیفر لگ جائے تو ماں اور باپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ذرا غور کیا آپ نے؟ تو جس کو پتہ ہو کہ وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی، لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی گئی. یہ تو قرآن حکیم رحمان کے جملے ہیں، یہ رحمان کے جملے ہیں. تو یہ تربیت کا نظام گھروں میں چلانا بہت ضروری ہے. اس کے باوجود کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر آپ بچ جائیں گے. بلوغت کے اندر جا کے وہ بچہ نہیں سمجھا تو اپنی سزا پا لے گا، لیکن اگر آپ نے کسی وجہ سے بھی شکست کھا کر اس کو بچانے کی کوشش نہ کی تو اللہ کے ہاں آپ یقیناً مجرم ٹھہریں گے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس علم کی دولت ہے تو اس کی زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس کے پاس علم کی دولت ہے اس نے ان تک پہنچانی ہے جن کے پاس وہ نہیں ہے، اور اس کو کار انبیاء قرار دیا ہے.
کیا قرار دیا ہے؟ یہ کار انبیاء ہے. تو یہ تو رب کی طرف سے فرض ہے. انہوں نے تو اپنے انبیاء رسول بھیجے ہی اس کام کے لیے تھے. العلم تو وہی ہے جو کتاب اللہ میں، جو محمد رسول اللہ کو سکھا دیا گیا. کیا سوچئے ذرا، اپنے ہی گھر کے اندر سوچئے، خود ہی پتہ چل جائے گا میں نے یہ علم کتنا ان کو سکھایا. کہا یقیناً ہوگا گونگلوں تو مٹی لانا، کیا کہتے ہیں جی وہ محاورہ، مجھے یہ بتائیے کہ اگر بیوی نے شوہر سے کوئی کام لینا ہو تو کس ادا سے کہتی ہے کہ بیچارہ شوہر مجبور ہو جاتا ہے وہ کام کرنے پہ. میں آپ کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں. اسی ادا سے اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے اور اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ دے، جہاں تو جاتا ہے مجھے ساتھ لے کر جا. ابھی تو میں نے ان کی بات کی ہے اور یہی بات آپ کو کہوں. آپ نے بیوی سے کوئی کام لینا ہو تو زبان بدل جاتی ہے آپ کی. اسی لہجے میں ذرا اسے پھر کہیے میں سیکھنے جاتا ہوں اور تم بھی میرے ساتھ چلو. اگر آپ نے اس کے سانچے میں خود اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی ہوگی تو یقیناً آئے گی. اور اگر اس کے بعد جا کر بھی آپ اپنی بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ وہ تربیت والا جو معاملہ، وہ دائی والا معاملہ نہیں کیا ہوگا تو پھر آپ کہیں کہ آؤ قرآن سننے، جس طرح کا تو ہے اس طرح کا ہم نہیں بننا چاہتے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا انالیسس ہے اس پہ، ہماری عورتیں ہمارے مردوں کی نسبت زیادہ نیک اور صالحہ ہیں. لیکن جب نیکی کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنے کا معاملہ آتا ہے، وہ ڈالنے کا معاملہ آتا ہے تو عورتیں بدی کی طرف زیادہ جاتی ہیں. کیوں؟ کہ ان کے گھر میں جو مرد بھی ہیں وہ شوہر اور باپ اور بھائی بننے کے بجائے جلاد بننے کی کوشش کر رہے ہوتے. اسلام کے سانچے میں رسول اللہ کی طرح ڈھلے نہیں ہوتے. ان پہ اسلامی رنگ نہیں ہوتا کہ وہ اسلام کی خاطر آپ کا کہنا مانے. آپ کام بھی ان سے جو کرانا چاہتے ہیں ڈرا کر کراتے ہیں، پیار سے نہیں کرواتے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. یہ سلام کریں. وعلیکم السلام. جی دیکھ صاحب، یہ آپ کر رہے ہوں، بند کر دیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا احسان، شکر. خیریت سے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے مدرسے میں کسی نے سوال پوچھا ہے، وہ جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ پوچھ کے بتا دیا جائے گا. جی بسم اللہ. بدعت کی تعریف پوچھیے، بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ کام جو روح اسلام کے خلاف ہو اس کو نیکی سمجھ کر کرنا بدعت. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر وہ کام جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہوا ہو. رسول اللہ کے زمانے میں 30 دن تک نمازیں تراویح کی نہیں ہوئیں، سوائے 3 دن کے. پڑھتے ہیں، نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کی 2 اذانیں نہیں ہوتی تھیں. یہ شعائر اسلام ہے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی نہیں ہوتی، حضرت عثمان کے زمانے میں شروع ہوئی. تو کیا حضرت عثمان نے بدعت کی ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں، کچھ بدعتیں سیئہ ہوتی ہیں. حالانکہ ہر جمعے کو آپ خود سن کر آتے ہیں کل بدعت ضلالہ. ہر وہ چیز جو روح اسلام کے خلاف ہے
وہ بدعت. اللہ نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, آپ اسے کہیں 6 ماہ کی سزا ہے, یہ بدعت. اللہ کہیں کہ ووٹ دیتے ہوئے کرائٹیریا یہ ہے, آپ اس کو بدل کے کہیں جو ہماری نالی بنائے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے, جو ہمارے بچے کو نوکری دلائے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے. یہی ہے نا ہماری برادری کا. اللہ نے کہا یہ نہیں ہے کرائٹیریا, ہم نے کہا ہم نے تو اسی پہ چلنا ہے, یہ بدعت سے بھی آگے جاتے ہیں. اور کیونکہ کہتے کیا ہے, ہم تو ذاتی تو نہیں نا چاہ رہے, ہم تو قوم کے لیے فلاحی بات, جو ہماری سڑکیں بنا دے گا, گلیاں بنا دے گا. اور بدبخت ہو, اگر وہ سڑکیں نہیں بنائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ یہیں سے تو اس نے کمیشن کھانا ہے, باہر سے چیزیں منگوائے گا, اس میں سے کمیشن کھائے گا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ آپ جنہیں ڈیموکریٹک کہتے ہیں حکومتیں, انہوں نے اپنے زمانے میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیے, کیونکہ یہ ترقیاتی کام بلدیات والوں نے کرانے ہوتے ہیں. ابھی بھی وہ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ اس کا جو تختی لگے وہ میرے نام کی لگے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ طالب علموں کے جو جمہوری حق تھا, جو ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا, یونیورسٹی کالجز کے اندر بھی الیکشنز ہوتے تھے, تو ووٹ ٹھیک جگہ پہ دینے کا طالب علموں کے اندر شعور وقت کے ساتھ پیدا ہوتا گیا. اور یہ حکومتیں غیر ملکوں کے کہنے پہ, جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں, انہوں نے ملک کے اندر پابندی لگا دی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ مسلم لیگ ہو, چاہے وہ تحریک انصاف ہو, کسی نے اپنے زمانے میں یہ کام نہیں ہونے دیا. تو کہتے ہیں ہم ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہیں. آپ کے سامنے سب چیزیں ہوتی ہیں, جان بوجھ کے آپ اس پہ غور نہیں کرتے, پتہ ہوتا ہے آپ کو. دعا کر لیں. یہ ایک سوال کہ جو تربیت نہیں کر سکے وہ کیا کریں والدین؟ 2 کام کریں. پنجابی کا ایک محاورہ ہے, ڈلے بیراندہ کچھ نہیں گیا. ڈلے بیراندہ کچھ نہیں جانتا. کسی دن بیٹے کو اور بیٹی کو تنہائی میں الگ لے جائیں, بیٹا تیری تربیت کرنا مجھ پہ فرض تھی, میں نہیں کر سکی, میں نہیں کر سکا, اس کی سزا میرا رب مجھے دے گا. روئیے, انہوں نے کہی ہے تمہارے اس غلط کام کی وجہ سے میرا اللہ مجھے سزا دے گا کہ تو نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی تربیت کیوں نہیں کی. بیٹا تو چاہتا ہے کہ میں جہنم چلی جاؤں, جہنم چلا جاؤں. اسے اپیل کہتے ہیں. اب وہ وقت گزر گیا کہ دلیل کی بات کرنی ہے, اب اپیل کیجیے. ابھی کل یا پرسوں مفتی نذیر صاحب بتا رہے تھے, وہ کیمبرج اپنے اس کے وہ بھی پرنسپل ہے کیمبرج کے اسکول کے, مفتی صاحب تو وہ ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ ایک بڑی اعلیٰ یونیورسٹی ہے, کہ میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا, ڈین تھے ان کے, 2 بچے وہ اپنے شادی کارڈ لے کے گئے یونیورسٹی کے. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ یار اس کی کیا ضرورت ہے, لیو ٹوگیدر یار ایسے ہی ہے پاکستان کے اندر ہوتا. اللہ اکبر, لاہور ہی پڑھا جا سکتا ہے جی. اللہم صلی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کف افسوس ملنے کی نسبت اندھیروں کے خلاف شور مچانے کی بجائے ایک ہلکا سا دیا اپنا ہی روشن کر دو. اقبال کی زبان میں مل کر کبھی کہہ دیا کرو, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. تو اجالا ہو جائے گا, اللہ نے کرنا ہے اجالا. اس نے تو تمہارا اخلاص صرف دیکھنا. پہلی مائیں کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کر آتی تھی, کس طرح سمجھا دیتی تھی. ان کے 2 آنسو ہی زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہو جاتے تھے. پیار کے ساتھ جب وہ اپنے سینے سے لگا لیتی تھی, ساری قدورتیں نکل جاتی تھی. آج پڑھ لکھ کر بھی نہ کر سکے ہم. تربیت کیجیے.
تربیت کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے۔ یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار عالم، یہ زلزلے، قحط، ظالم حکمران، یہ بیماریاں، یہ کرونا، جن کے لیے قدرتی آفات کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، آقا آپ کی حکمت کا نتیجہ ہے، ہم اس پہ سرنڈر کرتے ہیں۔ لیکن کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا وہ بیٹا ہوتا ہے، کسی کی بیوی اور کسی کا شوہر دنیا سے چلا جاتا، عمر بھر کی کمائی لٹ جاتی ہے۔ دینے والے آپ ہیں لیکن ہم کمزور انسان ہیں، اس خسارے کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دینا، جو بچ گئے ہیں انہیں بھی اپنی رحمتوں سے نواز دینا، اپنی رحمت کا پھاہا ان کے دل پہ رکھ دینا۔ یا اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ لوگوں کو ابھی بھی نہیں سمجھ آتا کہ آبادیوں کو کنٹرول کیسے کرتا ہے اللہ۔ کیا پتہ ایک اللہ کا بندہ وہاں دین کو قائم کرنے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے، اس کو کون کون سی مزاحمتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یا اللہ یہ اتنا بڑا حادثہ ان کی زندگیوں کو بدل دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تیری حکمتیں تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ وہاں پہ سب لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈال دے، اپنے رسول کی محبت ڈال دے۔ وہ جو یورپین بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ انہیں مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، عالم اسلام پہ رحم فرما۔ یا اللہ ساری دنیا پہ رحم فرما، بالخصوص پاکستان کو اپنی آغوش میں لے لے، اسے ظالم حکمرانوں سے بچا لے۔ اللہ رحم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الف لام